حضرت جامع القرآن اور کامل الحیاء والایمان کا اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عامر ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ نسب ابو عبداللہ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، پانچویں پشت میں آپ کا نسب حضور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت امام سیدنا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ فیل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ہاتھی والوں کا، ابرہہ بادشاہ کا جو واقعہ حجاز کی سرزمین پہ رونما ہوا تھا، اس کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اور قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار صداقت امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مرشدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اسلام قبول فرمایا تو اس کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کر دیا، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پہلا خطیب بھی صدیق اکبر ہے اور پہلا مبلغ بھی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہیں۔ سو آپ نے دعوت دی، اور اس سلسلہ میں آپ دعوت لے کر اپنے پرانے دوست سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچے اور آپ سے حضور کے نبوت و رسالت، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی نسبت گفتگو فرمائی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر برملا اسلام کی قبولیت کا اعلان کر دیا، اور اسلام لانے میں، قبول کرنے میں آپ کا مجموعی طور پر 4تھا نمبر بنتا ہے۔ اور پھر ایک عظیم شان جو صحابہ میں سے چند ایک نفوس قدسیہ کو نصیب ہوئی، وہ اللہ نے آپ کو بھی بخشی کہ آپ نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اور اسلام کی خاطر 2 دفعہ ہجرت فرمائی۔ مکہ المکرمہ سے حبشہ کو بھی آپ نے ہجرت کی، اور پھر آپ نے مدینہ المنورہ کو بھی ہجرت فرمائی۔ سو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے بعد یہ شان میرے عثمان کے حصے میں آئی کہ اللہ نے اس کو اس کے گھر والوں سمیت ہجرت کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ عظیم شان اور یہ عظیم وصف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی ڈھیروں کثیر اور کثیر شانیں قرآن اور سنت میں آئی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک مرتبہ فرمایا السنن للترمذی، یہ ہماری حدیث کی کتاب، اس میں روایت موجود، حضرت سیدنا طلحہ روایت کرتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 3707 ہے، سرکار نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا لوگوں ہر نبی کا ایک خاص دوست تھا اور ہر نبی کا ایک خاص ساتھی تھا اور ہر نبی کا ایک خاص ہمدم تھا، اور اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص ہم سفر عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص صحبت سنگت رکھنے والا یار عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک خاص ہم نشیں عطا کیا تھا۔ اور سنیے، میرا ہم نشیں اور میرا ہمدم ہم سفر، میرا دوست اور میرا ساتھی صرف یہاں نہیں، جنتوں میں بھی اللہ نے عثمان غنی کو بنا دیا ہے۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مختلف مدارج ہیں، مختلف مراتب ہیں، اور سب کی ایک جیسی شان نہیں ہے اور سب کا ایک جیسا مقام نہیں ہے، مراتب میں، مدارج میں اور رتبوں میں فرق ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ممتاز معاشرف کی پوزیشن عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں سکولز میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پوزیشنز ہوتی ہیں نا، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، اور بعض طلباء پھر ایسے ہوتے ہیں جو اے گریڈ میں ہوتے ہیں، بعض بی گریڈ میں، بعض سی گریڈ میں، اور بعض اے سے بھی آگے پھر اے پلس میں ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صف میں شامل ہیں جس میں حضور کے اے پلس والے غلام رہتے ہیں، ایک گریڈ سے بھی آگے کا رتبہ۔ کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود، 3655 نمبر حدیث، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ، بیٹے ہیں اس کے جسے عمر کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں، آقا کونین علیہ السلام کے عہد مبارک میں، حضور کے عہد ذری میں صحابہ کے درمیان جب مدارج کی بات کرتے، مراتب کی بات کرتے، رتبوں کی بات کرتے، درجوں کی بات کرتے، تو حضور کے صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا، اصحاب پیغمبر کا اس پر اتفاق تھا کہ حضور آقا کونین علیہ السلام کے صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر بن خطاب کا ہے، اور تیسرا درجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ آپ کا ممتاز معاشرف ہمارے دینی اداروں کے اندر، دینی مدارس کے اندر انہی پوزیشنز کو اور انہی درجوں کو، یہ جو آپ سکول میں جاتے ہیں نا تو اے بی اور سی گریڈز کہا جاتا ہے، یا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنز کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں سب سے اوپر کا درجہ اس کو کہتے ہیں ممتاز معاشرف، پھر ممتاز، پھر جید، پھر مقبول، پھر اس کے بعد اینڈ پر پاس، پھر فیل، ٹھیک ہے، پھر فیل۔ اب آپ لے لیں کہ ایک بندہ فیل ہو گیا، اس سے آگے نکلا تو سمپل جسٹ پاس ہو گیا، اس سے تھوڑا اور آگے بڑھا تو درجہ ملا کہ مقبول ہو گیا، پاس ہوا پر ذرا بہتر ریمارکس نمبروں کے ساتھ پاس ہوا، یا مارکس کے ساتھ پاس ہوا، سوری ریمارکس نہیں، مارکس،
مارکس کے ساتھ پاس ہوا، 6 نمبروں کے ساتھ پاس ہوا، اس سے آگے اور بڑھتے تو پھر جید مطلب عمدہ، نائس، اس کی پوزیشن ذرا اور ممتاز ہوتی ہے، اس سے آگے پھر ممتاز، یعنی یہ باقیوں سے پھر جدا ہو گیا، پھر اس سے آگے ممتاز معاشر، کہا ممتاز بھی ہے اور عام ممتاز نہیں، فضیلت، شرف اور کمال کے ساتھ ممتاز ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں، اصحاب پیغمبر میں جن ہستیوں کا رب نے ممتاز معاشر کا درجہ عطا کیا تھا، A+ کا فرسٹ پوزیشن کا مقام عطا کیا تھا، ان میں پہلا نمبر ابو بکر کا آتا ہے، دوسرا عمر بن خطاب کا آتا ہے، اور تیسرا مصطفیٰ کے داماد عثمان غنی کا آتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت عثمان غنی کی شان، یہ تو دنیا میں یہاں پر صحابہ کے مابین اور پھر قیامت میں بھی ہوگا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو حضرت عثمان غنی کی حیثیت اور ان کی عزت کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگی، وہ بڑی ہی دلچسپ آپ کی شان اور بڑی ہی اعلیٰ شان، جو قیامت کو اللہ کی عدالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوگی، وہ کیا؟ کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 33,095 ہے، آقا کونین علیہ السلام فرماتے ہیں سألت ربی عز و جل اللہ یوقفہ الحساب فشفانی فی، فرمایا میں نے رب سے مانگا مولا جہاں اور ڈھیر ساری چیزیں تجھ سے مانگی وہاں مجھے یہ بھی عطا کر دے کہ میرا عثمان کل قیامت کے دن آئے تو جب لوگ حساب و کتاب دے رہے ہو نا، عثمان کا تو حساب لیے بغیر ہی اس کا بیڑا پار فرما دے۔ حساب کا جو مرحلہ ہے نا، جو حساب کا پروسیس ہوگا جس سے ہو کے لوگ گزریں گے، مولا اس پروسیس کو عثمان کے اپنا جو وہ لیے ختم کر دے، اس کو عثمان کے حق میں معاف کر دے۔ میں نے مولا سے سوال کیا مولا میرا عثمان آئے تو اس سے سوال نہ ہو، اس سے کوئسچن آنسر سیشن نہ ہو، اس سے سوالات کا پروسیس نہ کیا جائے، اس سے حساب و کتاب نہ ہو، باز پرس نہ ہو، استفسارات نہ ہو، بلکہ عثمان آئے اور سیدھا جنتوں کے جانب چل دے۔ تو میرے رب نے کہا میرا حبیب جا خوش ہو جا، عثمان کو بتا دے ہم نہ تجھ سے حساب لیں گے نہ کتاب لیں گے، تو آتا جائے گا تجھے جنتوں کی طرف ہم بھیجتے جائیں گے، اور تجھے روکا نہیں جائے گا، روک کے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں کیا کچھ ہوا اس کی نسبت تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ عثمان غنی آئیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور پیش ہوتے ہی ساتھ ہی اعلان ہوگا عثمان چلو سوئے جنت۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کو رواں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جنت میں بھی عثمان غنی کی کچھ خاص شانیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی ہی نفیس اور عمدہ شان کیا، آقا کونین علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے اور جنت کے محامد اور محاسن کو، خوبیوں کو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اتنی سونی ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی خوبصورت ہے جنت کہ آج تک اس جیسی خوبصورتی اور حسن کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور جنت اتنی لاجواب ہے کہ اس جیسے حسن کا قصہ آج تک کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کے دل پر ویسا خیال جیسی جنت ہے ویسا کھٹکا ہی نہیں،
اتنی سونی جنت، اتنی اعلیٰ اور اتنی رونقوں سے بھرپور جنت، اور پھر جنت ساری نور کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ جنت کی ہر شے کیا ہوگی؟ نور. ہر شے نور ہوگی. جنت کے پتھر بھی نور کے ہوں گے، جنت کی مٹی بھی نور کی ہوگی. صحابی ایک سن رہے تھے، سنتے سنتے حضور سے پوچھنے لگے، سونیا یہ بتائیں کہ جنت میں افل جنت برقن، سونیا جنت میں بجلی ہوگی؟ برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، آج بھی جدید عربی میں بھی البرق کہتے ہیں بجلی کو، اور الکہربا بھی کہہ دیتے ہیں. الکہربا، الکہربا البرق، الیکٹریسٹی جس کو آپ کہتے ہیں. صحابی نے پوچھا حضور جنت میں بجلی ہوگی، الیکٹریسٹی کا بندوبست ارینجمنٹ ہوگا، اور وہاں پر بھی کہربا بجلی ہوگی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ہوگی. حضور نے کیا فرمایا؟ ہاں ہوگی. وہاں پر بھی بجلی ہوگی. وہاں پر بھی بجلی سے مراد روشنی، چمک، آب و تاب، نورانیت، بریلینس، ریڈینس، یہ بجلی اور الیکٹریسٹی ہوگی. فرمایا ہاں ہوگی. آقا کیسے؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ. فرمایا میرا عثمان جو ہی جنت میں قدم رکھے گا، عثمان کے وجود سے اتنا نور جڑے گا کہ جنت ہر طرف نور ہی نور سے بھر جائے گی. جنت میں نور ہی نور ہو جائے گا، چمک ہی چمک آ جائے گی، برق ہی برق آ جائے گی، اور لائٹ ہی لائٹ ہو جائے گی. کب؟ فرمایا جنت میں جب عثمان اپنا قدم رکھے گا، عثمان کا وجود پوری جنت کو آب و تاب سے معمور فرما دے گا. جنت چمک اٹھے گی. کس سے؟ عثمان ذوالنورین کے قدم رنجہ فرمانے سے، عثمان کے جنت میں جلوہ گر ہونے سے. اندازہ کیجئے جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو جس آقا کی بارگاہ سے نے یہ سارا کچھ ملا، اس آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو غلاموں کا حال ہے نا. یہ تو ایک غلام کی پرسنالٹی، اس کا سٹیٹس ہے، اور یہ ایک غلام کا مرتبہ، رتبہ اور شان ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں اس کے داخل ہوتے ہی، اس کے جنت میں قدم رکھتے ہی جنت میں ہر طرف ایک نور پھیل جائے گا. یہ غلاموں کی شان ہے، تو پھر آقاؤں کے آقا کی شان کیا ہوگا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ شان بخشی ہی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ہے. آپ کا لقب میں نے ابھی بتایا، لقب آپ کا ایک ہے ذوالنورین. ذوالنورین کیا مطلب؟ دو نوروں والا. کیا مطلب؟ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ دو. سارے بولیے دو. آج ایسی علم سے اور آگہی سے نیچے بسنے والی قوم بھی ہے کہ جو حضور نبی رحمت علیہ تحیت و ثنا کے حوالے سے کہتی ہے حضور نور نہیں ہے. میں نے کہا جن کے قدموں سے جڑ کے عثمان دو نوروں والا بن جاتا ہے، بدبختو اس آقا کے بارے میں ایسا سوچتے کیوں ہو؟ بولنا تو دور کی بات، کہنا تو دور کی بات، لکھنا تو دور کی بات، یہ تو بڑا آگے کا قدم ہے. سوچنا بھی حرام ہے. یہ شان کس نے دی ہے عثمان غنی کو؟ اور دو نوروں والا کہتے کیوں ہیں؟ دو نوروں والا کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ راضیہ مردیہ کاملہ مکملہ اکملہ صادقہ مصدقہ اصدقہ عالمہ معلمہ تقیہ نقیہ
ام الحسنین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی جو بڑی باجی ہے نا، آپ کی بڑی سسٹر ہیں، جو سگی بہن آپ کی، جن کا نام ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی باجی ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. میرے ہمشیرہ کا اور میری سسٹر کا احترام ہو تو مجھے تسکین اور خوشی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ادب سے سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بڑی باجی اور آپ کی سسٹر کا نام لے احترام سے، تو سوچئے سیدہ کتنا خوش ہو رہی ہوں گی، کتنا کرم فرما رہی ہوں گی. ہر ایک کو اپنے اعزا، اقربا، رشتہ داروں، عزیزوں کے عزت اور احترام پر خوشی ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے. تو یہ حضور کے گھر والے ہیں. سیدتنا فاطمہ الزہرا کی بڑی باجی سیدتنا رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا عقد نکاح حضور نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا، اور وہ سیدنا عثمان غنی کی زوجہ محترمہ قرار پائیں. پھر ہجرت ہوئی اور مکہ المکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہوا. تو جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو سیدتنا رقیہ سلام اللہ تعالی علیہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا عثمان آپ ٹھہر جاؤ اور آپ نہ جاؤ، آپ اپنی اہلیہ محترمہ کا خیال رکھو اور ان کی نگہبانی کرو، دیکھ بھال کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رک گئے. حضور آقا کونین علیہ السلام بدر کے معرکہ کے لیے میدان بدر تشریف لے گئے. جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضور جب واپس ہوئے تو حضور کے واپس آنے سے پہلے سیدہ رقیہ وصال فرما گئی تھی. حضور جب آئے تو حضور پھر سیدھے سیدہ رقیہ کی قبر پر نور پہ تشریف لے گئے تھے. اور پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے طنز کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ عثمان بدر میں کیوں نہیں گیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں، سن، بدر میں جانے سے انہیں کسی اور نے نہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا، اور ایک خاص وجہ تھی. اور اگلی چیز تجھے یہ بھی بتا دوں، وہ بدر میں نہ جا کر بھی بدریوں میں گنے جاتے تھے. بدر میں نہ جا کر بھی بدریوں میں شمار ہوتے تھے. کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کو بدر والے صحابہ کے برابر رتبہ، درجہ اور بدری ہونے کی حیثیت اور پرسنالٹی عطا فرما دی. اور پھر جو بدر والوں کو مال غنیمت سے حضور نے حصہ عطا فرمایا، اتنا ہی حصہ آقا کونین علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا تھا. یہ ان کی شان ہے اور ان کی پرسنالٹی، ان کا مقام ہے. وہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، وہ جس کو جو چاہیں، وہ چاہیں تو قرن میں بیٹھے ہوئے اویس کو یہ رتبہ دے دیں کہ اویس دعا کرے تو آقا کی امت کے لیے اللہ بخشش کا پروانہ جاری فرما دے. یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی دین ہے، ان کا کرم ہے، ان کی سخا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں جا سکے. سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا. حضور واپس تشریف لائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تقریباً 14 برس تک رہی. اس کے بعد حضور کی جو چھوٹی صاحبزادی تھی اس کے بعد، جن کا نام تھا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضور نے ان کا نکاح عثمان غنی سے فرما دیا. اب آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صحابہ پیغمبر کی عظمت کو تار کرنے کے لیے کمزور، رقیق ترین، جب وہ چلتے پھرتے تاریخ کے سکم بیماریوں کا سہارا لیتے ہیں
آپ ذرا غور کریں، اگر عثمان غنی معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، صحیح نہیں تھے، تو حضور نے ایک صاحبزادی کا رشتہ دیا، 14 برس تک کم و بیش ان کے گھر میں رہیں، وصال ہوا، وصال کے بعد حضور نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ اگر عثمان صحیح نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حوالے سے عثمان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، عثمان سے آقا کسی حوالے سے کوئی نالاں ہوں، ناراض ہوں، خفا ہوں، یا حضور کی بیٹی کو عثمان نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف دی ہو، تو بولیں آقا اس کے بعد اگلا رشتہ اپنی پچھلی اور بیٹی کا عثمان کو دیتے؟ سید رقیہ کے جانے کے بعد ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کرتے؟ میں آپ عام ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا رواج ہے، اگر ایک بیٹی کسی گھر میں جا کے خوش نہ ہو تو اس کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ اور نکاح اس گھر میں کبھی نہیں کیا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا 14 برس تک حضور کی دختر پیغمبر اعظم سیدہ رقیہ عثمان کے در دولت کو اپنا رونق اور کرم دیتی رہی، عثمان ان کی سیوا کرتے رہے، تعظیم و تکریم کرتے رہے، عزت و احترام کرتے رہے۔ جب ان کا وقت اجل آیا، وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ کیا، آقا کو عثمان نے اتنا خوش کیا ہوا تھا، میرے نبی نے کہا عثمان گھبرانا نہیں، اگر اسے رب نے اپنے آپ بلا لیا تو مجھے رب نے ایک اور بیٹی بھی دی ہوئی ام کلثوم، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ میں وہ میں وہ تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں، خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ اور کیوں نہ خوش ہو، کائنات کی آفرینش کے آغاز سے لے کر آج تک، جناب آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے صبح قیامت تک جتنے بھی انسان ہوئے یا ہوں گے، یہ وصف، یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ صرف عثمان غنی کے حق میں آیا۔ یہ درجہ اور یہ سٹیٹس، یہ گریڈ اور سکیل رب نے صرف عثمان کو بخشا کہ عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ کسی نبی کے کسی امتی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی پیغمبر کے کسی غلام کو یہ مقام نہیں ملا جو رب نے عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ کیسے؟ عثمان کے نکاح میں صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی، صرف رسول نہیں، رسولوں کا رسول، صرف آقا و مولا نہیں، آقاؤں کا آقا، سروروں کا سرور، رہبروں کا رہبر، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین۔ جس کا مولا ہے وہ کہے سبحان اللہ، جس کا نہیں ہے وہ زبان دبا کے مر جائے۔ اس زبان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں جو زبان مصطفیٰ کے قصیدے پر کھلے نا۔ مرکز دائرہ علم و ایمان و ایقان و اذعان و عرفان اور محیط قرہ فعلیت و امکان، نبی غیب داں، سید مرسلاں، وسیلہ بے کساں،
سرنشین مہوشاں ماہ حسینہ رحمت ہر زمان و ہر مکان رحمت یزداں محبت آیات قرآن شہنشاہ ملکوت جاویداں مالک کون و مکان شافع کل جہاں حضور سید انس و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان کو ملی، اور پھر اس کے بعد حضور نے اور آگے بڑھ کے شان عطا کی. کیا فرمایا؟ عثمان او میرا غلام. حضور کی جب یہ دوسری دختر ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا، یہ بھی جب پردہ کر گئی، میرا نبی منبر پہ جلوہ فروز ہوا. آقا نے فرمایا او صحابہ میرے عثمان کا نکاح کرو، میرے عثمان کا نکاح کرو، عثمان کی شادی کرواؤ. رب کعبہ کی قسم ہے اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے ساریوں کو عثمان کے نکاح میں لیتا چلا جاتا. فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اب میری اور بیٹی نہیں، عثمان کے لیے کو نکاح کا شادی کا رشتے کا بندوبست کرو، ارینج کرو، مینج کرو عثمان کے نکاح کے پروگرام کو. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، تو وہ 2 بیٹیاں ہی نہیں 2 نور تھے. وہ 2 بیٹیاں ہی نہیں بلکہ 2 بولو تو صحیح 2 نور تھے. تو ہے جس کو آتا ہے وہ پڑھے صبح صدقہ یار آنکھیں بند کر کے پیار سے آواز آئے صدقہ
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں آئیں جس کی بدولت اللہ نے 2 نوروں والا بنا دیا ہے. تو جن کی شہزادیوں کو اللہ نے نور بنایا ان کے بابا جان کو کتنی اعلیٰ نورانیت عطا فرمائی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آقا کونین علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائیں. اور صرف 2 شہزادیاں ہی نہیں، حضور نے اور ڈھیر ساری وہ شانیں. اب ٹائم وقت ہمارا ختم ہو گیا، ورنہ میں یہاں عرض کرتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیر شانیں حضور نے ایسی عطا فرمائی کہ جو اس امت میں صرف عثمان کے حصے میں آئی ہیں اور کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. مثلا وہ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تھے اور عمرہ کا ارادہ کر کے حضور نکلے تھے، صحابہ 1400 یا 1500 حضور کے ساتھ سے، اور کافروں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم آگے نہیں آنے دیں گے. حضور نے عثمان غنی کو بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر. کیا بنا کر؟ ایمبیسیڈر آف ہولی پروفٹ آف محمد پیس بی اپون، حضور کے سفیر بن کے گئے. آج پاکستان کا سفیر ہو نا انڈیا میں تو وہ بڑا فنے خام اور مام خام بنتا ہے، اور اگر کوئی انڈیا کا پاکستان میں ہو، کوئی پاکستان کا امریکہ میں ہو تو بڑے پھولتے ہیں. میں کہتا ہوں ہوش سے بونے قد کے لوگوں، اس عثمان کا قد دیکھو کتنا بڑا ہے جس کو آقا نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. کتنے اونچے قد والا ہے وہ عثمان. آقا نے بھیجا، عثمان غنی گئے اور جب ملاقات ہوئی ادھر کافروں سے تو انہوں نے کہا عثمان ان کو تو ہم خیر نہیں آنے دیں گے اور ان کا داخلہ ممنوع ہے. ہاں تو آگے اتفاقاً کیسے بولو، تو اتفاقاً آگے انتتاتی بالصدفہ، تو اتفاقاً آگے اب تو کر لے طواف کعبہ، تجھے اجازت ہے، کر کے اور واپس ہو جا اور جا کے بتا دے کہ انہیں نہیں آنے دیں گے. عثمان غنی نے کہا اچھا. امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی، آقا کونین علیہ السلام کے غلام عثمان کو جب انہوں نے کہا تو عثمان سین کعبہ میں تھے. روایت میں آتا ہے عثمان نے کہا سنو واللہ لا اطوف بھی، مجھے رب کی قسم میں نہیں طواف کرتا. اب بولو طواف کرنا کو اچھا کام ہے یا معاذ اللہ برا کام؟ اتنا بڑا کام ہے کہ لوگ لاکھوں روپے آج لگا کے وہاں پہنچتے ہیں کہ ایک نگاہ کعبے کو دیکھ لیں، ایک پھیرا مار لیں کعبے کے ارد گرد، اور ایک عمرہ کرائیں، ایک حج کرائیں جا کے. اتنا بڑا وہ مقام ہے، صبح شام دن رات ہر گھڑی اللہ کے انوار و تجلیات کی وہاں بارش ہوتی ہے. اس مقام پر عثمان پہنچ گیا، چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا عثمان کرو طواف. عثمان نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں نہیں کرتا. کیوں؟ کہا تب کروں گا جب میرا سونا کرے گا. ہم اس کی شرح یوں کیا کرتے ہیں. عثمان نے کہا میں اتھے ہی جمعہ، میں اتھے ہی بچپنا گزارے ہے، اتھے ہی لڑک پن تے اتھے ہی شباب آیا ہے تے کعبے بھی جاندا تے کعبے دا مقام بھی جاندا، ماں پتہ ہے کعبہ کے ہے. عثمان نے کہا جب تک میرے یار نے اس کو قبلہ نہیں بنایا تھا تب تک ہم تو اسے جانتے ہی نہیں تھے. نہیں یار بولو تو صحیح سبحان اللہ. جب تک ہمارے محبوب نے اسے قبلہ نہیں بنایا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. ہم نے تو پلٹ کے اس کو کبھی تکا ہی نہیں تھا. جب یار نے قبلہ بنایا ہم نے تب قبلہ مانا. سنو میں کعبے کا طواف نہیں کرتا، نہیں کرتا اور نہیں کروں گا. کب کروں گا؟ کہا جب میرا یار آئے گا. ایک طواف میں کعبے کا کروں گا اور جب یار چل رہا ہوگا تو دو طواف یار میں چہرے کی کروں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے طواف نہیں کیا. یہ ہے اس کے صحابہ
عثمان نے کہا بگردے کعبہ کے گردم میں کس لیے کعبے کے گرد پھیرا لگاؤں؟ بگردے کعبہ کے گردم کہ روئے یار من کعبہ. عثمان نے کہا میں اس کعبے کا چکر کیوں لگاؤں؟ میرا کعبہ بھی یار کا چہرہ ہے, میرا قبلہ بھی یار کا چہرہ ہے. ہم تو یار کے چہرے کو قبلہ و کعبہ مانتے ہیں. تو برحال عثمان نے کہا نہیں, تباہ نہیں کیا ادھر اور ادھر. مشہور ہو گیا, صحابہ کو خبر پہنچائی کسی نے, عثمان کو ادھر شہید کر دیا ہے. جب یہ کہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ بیعت کرو, ہم عثمان کا قصاص لیں گے. صحابہ نے, اب اس میں آگے وضاحت میں نہیں جاؤں گا, پھر کبھی اس کی کروں گا. میں اس میں جو شان عثمان غنی صرف اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا بیعت کرو. صحابہ سب نے بیعت کی, ہاتھ رکھ کے حضور کے ہاتھ مبارک ہاتھ پر. جیسا حضور کا ہاتھ تھا, ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے, ہمارا ہاتھ بولو تو صحیح, بہت چھوٹا ہے. ہم کیڑے مکوڑے, ہم رینگتے ہیں فرش پر, سر عرش پر ہے تیرا گزر. حضور کا ہاتھ بہت بڑا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا, فرمایا صحابہ ہاتھ رکھو. 1500 نے ہاتھ رکھا, رہ گیا عثمان. حضور نے فرمایا یہ ہاتھ حاضر ید عثمان. حضور نے اپنا ہی بایاں ہاتھ اٹھایا, حضور نے اپنا ہی بایاں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا حاضر ید عثمان. صحابہ دوبارہ عثمان نہیں ہے نا, یہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کی جگہ رکھ دیتا ہوں. عثمان بھی بیعت کر رہا ہے, عثمان بھی بیعت کر رہا ہے. اپنا ہی ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر. دھرتی کے سینے پر یہ جملہ, یہ احساس, یہ کلام, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ درجہ اور یہ عزت صرف میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ کہا, رب نے کہا سونے جبریل دیر نہ ہو جائے, تو قرآن کی آیت لے جا رہا تاکہ بات مکمل ہو جائے, تمام ہو جائے. کہہ دے میرے یار سے جا کر کیا, میرے حبیب سے کہ لقد رضی اللہ میرا بن سب سے راضی, میرا بن سب سے راضی. آج کا کوئی قاضیہ, آج کا کوئی مکرو چہرے والا, آج کا کوئی ہیٹ فل, آج کا کوئی کورٹ, آج کا کوئی ینگ ناؤن, آج کا کوئی نیم لیس, آج کا کوئی پراؤڈ, آج کا کوئی ایروگنٹ, آج کا کوئی ڈسبیڈینٹ, آج کا کوئی فیکنیس اگر صحابہ پر بات کرے گا, ہم کہیں گے اوپر تھوکو گے تو میرے اوپر کرائے گا. سن اور اس کے بعد جو کوئی محنت کر رہے ہیں, میں ان سے راضی اور میں کون کون کا ایک ابو بکر. ہم کہتے ہیں جو تیری محنت کر رہے ہیں, میں مولا ان سے راضی. مولا آقا کون کون تھا؟ تیسرا عثمان اور چوبھاری مولا. اور بھی تھے, یہ بیعت کر رہے تھے. رب کہتا ہے نہ ابو بکر سے سڑنا, نہ علی سے سڑنا, نہ عمر سے جلنا, نہ عثمان کا برش سینے میں پالنا. میں رب نے اعلان کر دیا میں تے مڑے نہ سارے نالی راضی ہو جنہاں نال رب راضی انہاں دی گردے راہ سڑی اکھاں دا سرما. جنہاں نال رب راضی انہاں دی گردے راہ سڑی ہے وہ لوگ. اور جو سرور عالم کی الفت میں مرتے ہیں, اللہ کے وہ بندے زندہ جنتی جنتی سارے کہہ دیں پر ہر صحابی رسول نہیں.
آواز نہیں آئی ٹللا کے ہر صحابی حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھول نہ جانا اساں مرے نہیں, شہید تو ویسے ہی زندہ ہوندے پر اسی دسی اسی کون. عثمان غنی 40 دن مدینے میں محاصرہ کیا آپ کے گھر کا, بلوائیوں نے ظالموں نے مصر سے نکل کے مدینے میں محاصرہ کیا. صحابہ نے کہا عثمان جنگ, کہا نہیں میں حضور کے مدینے میں جنگ نہیں لڑوں گا, میں حضور کے مدینے میں جنگ نہیں لڑوں گا, میں یہاں جنگ کیوں لڑوں. عثمان پھر یہاں سے نکل جاؤ شام چلے جاؤ, کہا نہیں مدینہ چھوڑ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. عثمان اور کہا کچھ بھی نہیں رب پہ ہے. اور آگے کہا ایک بات بتاؤں تمہیں, وصال سے ایک دن پہلے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام سن, اے جڑی میرے گھر دی کھڑکی نہیں ہے اے علی سامنے علی, ایک کھڑکی جو کل حضور ماں اپنا دیدار کرایا ہے, اس کھڑکی سے میرے حضور نے کل اپنا دیدار کرایا. اور کہا میں روزے سے تھا نا, پانی دانا بند تھا, حضور کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا, حضور نے فرمایا عثمان تجھے میرے مدینے میں پانی بند کر دیا, مدینے والوں کو پہلا کنواں چشمہ ہی تو نے پانی کا پہلا اثاثہ ایسٹ پراپرٹی تو نے عطا کی تھی, آج ظالموں نے تجھ میں پانی بند کر دیا. اور حضور کے ہاتھ میں ڈول تھا, حضور نے فرمایا عثمان منہ ادھر کر, ہائے 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 پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, کہو تو صحیح سبحان اللہ. عثمان نے کہا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, کیا ہے معشوق اور محبوب پلائے اپنے ہاتھوں سے, پھر تو پینے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. آقا نے ڈولا کے فرمایا عثمان منہ کھول, میں نے منہ کھولا, عثمان کہا میرے منہ سے نے پلایا کا اتنا سونا میٹھا تھا کہ سینے تک ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اور آگے حضور نے فرمایا عثمان گل سن, جے چاہے تے تیری مدد کریے تے انہاں سارے تو آ گئیے, تے چاہے تے پھر تیری مرضی روزہ سدے کول کھولی آگے, کہو تو صحیح سبحان اللہ, روزہ سدے کول کھولی آگے. عثمان آگے سونے ماں نہیں چاہیے یہ دنیا جان, سونے روزہ تو ابھی کھول سا آگے روزہ تو ہی کھول سا. عثمان غنی صحابہ کہتے ہیں وصال سے چند دن پہلے جنت بقیع میں گئے, جنت بقیع کا قبرستان جو پہلے ہے نا وہ بالکل کلوز ادھر تھا, عثمان غنی کی قبر کافی آگے جا کر ہے. تو چلتے چلتے آپ نے اپنی جہاں قبر ہے وہاں جا کے کھڑے ہو فرمایا یہاں پر اللہ کے ایک بندے نے چند دنوں میں آ کے ڈیرا لگانا ہے, خود بتا دیا نشان لگا کے. پھر وصال ہوا اور اس کے بعد آپ کی وہاں قبر بنی, اور وصال ہوا نا تو ظالم آپ کو جنت بقیع میں دفنانے نہیں دے رہے تھے, اور جنت بقیع سے کافی آگے جا کے دفنایا. بعد میں ایک صحابی کہنے لگے حضور کا مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے, کیا کہ میرے سونے نے کہا تھا تم عثمان کی جہاں قبر بناؤ گے اللہ جنت بقیع کو وہاں تک لمبا پھیلا دے گا, وہاں تک پھیلا دے گا. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا نا یہ اس روایت کا, اس فرمان کا, ہم عثمان کو جا کے یمن کے پاس دفناتے تاکہ جنت بقیع یمن تک چلا جاتا. عشق اللہ اور رسول آپ کو مل جائے گا, دل میں پیدا تو کرو الفت عثمان غنی. اللہ پاک ہمیں آپ سب کو حضور کے صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے.